بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گناہ گاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے، مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنا لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، مگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔
اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں ہے، اور جسے تم پر یقین نہیں ہے وہ مانے گا نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی کو زہر کر دو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت ہی حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ اسلام کے بعد مومن کے لیے مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے۔ نئے لباس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو۔ وہ شخص نہایت بدبخت ہے کہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے،
آنکھ بند کر لو، تمام آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عزت دنیا مال سے ہے اور آخرت دنیا اعمال سے ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ کسی پر لعن طعن نہ کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بے وقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے مگر انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ جو لوگ خدا کا دیا ہوا مال غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہ خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اسے کچھ کہہ سن کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔